اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عبد الرحیم جانو صاحب، جناب شیلا رام صاحب چیئرمین رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، جناب چودھری محمد شفیق صاحب، چودھری سمیع اللہ نعیم صاحب، اور جتنے بھی یہاں نمائندگان مینیجنگ کمیٹی کے لوگ اور معززین بیٹھے ہیں، سبھی کو السلام علیکم۔ شیلا رام صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں کوئی ایسی نظر کرم اور شفقت ہے، تو مجھے یقین اس بات پہ ہوا کہ رحیم جانو صاحب نے 300 ملین سے 3 بلین کر دیا، پھر بھی بچے ہوئے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ اس پاکستان میں جب کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے تو بچتا مشکل سے ہی ہے۔ تو یہ اس گھر کی کوئی کرامات ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایک پیر و مرشد ہیں لاہور کے اندر، پیر سید ناظم علی شاہ صاحب، تو وہ میرے بھی پیر ہیں اور رحیم جانو صاحب کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جب سے میں گورنر بنا ہوں اس وقت سے نہیں، بلکہ کئی سالوں سے وہ میرے لیے دعا گو ہے، اور باقی ان کی دعائیں ہیں جو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ بات پھر یہ کی گئی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ سب خوش ہو جائیں، تو وہی کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس شہر کراچی میں بجلی اتنی آ رہی ہے کہ لوگ لائٹیں گھر کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں، اور پورے پاکستان میں معیشت اتنی مستحکم ہے کہ ہم نے پڑوسی ملکوں سے کہا ہے کہ اگر ادھار چاہیے ہو تو ہم سے لیں، ہم اویلیبل ہیں، کیونکہ پاکستان ایک واحد چیز ہے جو اچھی چیزیں اپنی ایکسپورٹ کر دیتا ہے، اور واپس ریمیٹنس آ جائے تو آ جائے، ورنہ چھوڑ بھی دے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ ابھی بلکہ جب میں پریزیڈنٹ پاکستان وہاں موجود تھے، میں اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ آپ سبھی لوگ ایمریٹس ایئر لائن سے ٹریول کرتے ہیں، آپ سبھی نے بورڈنگ کارڈ دیکھا ہوگا، اس میں EK لکھا ہوگا۔ E کا مطلب ایمریٹس اور K کا مطلب کراچی ہے، اور وہ کراچی اس لیے ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن کی پہلی فلائٹ کراچی کے لیے دنیا میں، اور وہ اس لیے تھی کہ اس ایمریٹس ایئر لائن کو اڑانے والا پائلٹ بھی PIA کا تھا، وہ جہاز بھی PIA کا تھا، اور اس کے بعد اس پوری ایئر لائن کا جو سیٹ اپ کیا گیا، جو پلان کیا گیا، اسے PIA کے اور پاکستانیوں نے سیٹ اپ، اس لیے آج تک EK لکھا ہوا۔ اسی طرح سعودی عرب کے ایمبیسڈر آئے میرے پاس، اور ان کا ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن سعودی عرب سے آیا، جس میں ان کے فیڈرل منسٹر تھے، تو ان کے ایک چیف نے جو وہاں سعودی ایئر لائن کا تھا، اس نے وہاں بتایا، اور ایمبیسڈر نے اس کو سیکنڈ کیا، کہ سعودی عرب کا پہلا سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ، اس کا پہلا گورنر پاکستانی، الحمدللہ۔ تو یہ پاکستانی ہے، اور چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو اپنی تمام تر خدمات اور اپنا ٹیلنٹ ابھار کے دکھاتے ہیں، لیکن جب ہم پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے حالات اور معاملات میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں کہ ترقی کا جو سفر ہے، وہ جو بچپن میں قصے سنا کرتے تھے کہ وہ 3 قسم کے وہ ہیں غار، جس میں ایک کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے، دوسرے پہ بھی پہرا لگا ہوا ہے، ایک پہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی اس پہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اس میں سارے پاکستانی ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، سارے خود ہی ایک دوسرے کا پیر ہے، تو باہر کھڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ
ہم نے ایسے حالات بنائے ہوئے ہیں کہ جس گھر میں، مثال میں دے رہا ہوں، یہ کسی جگہ کے اوپر آپ جانا نہ چاہتے ہو، بھائی آپ کا دل نہیں ہے کہ میں اندر جاؤں، وہاں آپ نے ٹکٹ لگایا، ٹکٹ لو گے پھر اندر جاؤ، گھر میں جانا نہیں چاہتا، آپ نے ٹکٹ لگایا۔ یعنی یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آنا نہیں چاہتے۔ آپ نے 26 قسم کے ٹکٹ لگائے، ایک نخرے کا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا ہے، ایک سرکار کا ہے، ایک بیوروکریسی کا ہے، پھر اس کے بعد 18 قسم کی این او سی دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اس ملک کی ستم ظریفی کہ ایک ٹریڈ جو 300 سے 3 بلین پر پہنچ گئی، اسے ایک نوٹیفیکیشن دینا ہے کہ آج سے آپ کو ہم انڈسٹری کا درجہ دیں، آپ وہ دینے کے لیے تیار۔ یعنی آپ سوچیں کیا، اور پھر ہم اٹھائے پھر رہے ہیں کچکول کہ ہمیں خدا کے واسطے دیجیے۔ ہمیں اپنے لوگوں پر اور اپنے آپ پر یقین نہیں۔ ہم نے یہ وطن حاصل تو کر لیا، لیکن ہمیں اس کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ ہم نے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جنہوں نے جس طرح چاہا ہمیں استعمال کیا، اور ہم میں وہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کر سکیں۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم منافقت کے اولین درجے پہ فائز ہیں، ہم جھوٹ، فریب، انا، دغا، دھوکہ کی ایک روش پر چلے، اور اس کا نقصان ہم نے کیا کیا؟ اس کا نقصان ہم نے یہ کیا کہ شاید ہم خود تو بہت کچھ بن گئے، کوئی اچھا بزنس مین بن گیا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر بن گیا، کوئی اچھا انجینئر بن گیا، لیکن ہم اچھا پاکستانی نہیں بن سکتے، ایک اچھا انسان اس پاکستان میں نہیں بن سکتے۔ ہم چاہیں تو 300 سے 3 ملین کر سکتے ہیں، اور 3 سے 5 بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کر کے دکھایا، آپ کی کوششوں، کاوشوں اور صلاحیتوں نے یہ مثال بنا کے دکھا دی کہ اگر رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن یہ کر سکتی ہے تو پھر باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ اور کیوں برباد ہوتے ہوئے اس ملک کے وسائل، اختیارات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور خاموش ہیں؟ کیوں خاموش؟ اگر اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہم نے اس لیے لیا تھا کہ میں اس میں ٹھیک رہوں، بس جب تک کوئی مجھے تنگ نہیں کر رہا یہ پاکستان بہت اچھا ہے۔ جب میری دم پر یا کمر پہ یا سر پہ کوئی پیر رکھے گا تب میں چیخوں گا، جس طرح کہ آج فلسطین کے مسلمانوں بچوں کے اوپر جو ظلم، بربریت برپا ہے، ہم آج خاموش اس لیے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں۔ کل اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے گھر یا بچے پر ایسی کوئی قدرتی آفت آ کے گرے اور ہمارے بچوں کو کوئی خراش لگے تو ہم بلا اٹھیں گے، ہم بلا اٹھیں گے، ہم چیخ اٹھیں گے۔ لیکن آج ہماری یہ چیخیں اور ہماری آواز اس لیے مدعو ہے کیونکہ اس کا ہم خود شکار ہیں۔ اسی طرح سے آج جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ اس لیے چپ ہیں کہ وہ صاحب حیثیت، لیکن اس ماں کا کیا ہوگا جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے معصوم بچے کو سلا دے، کیونکہ اس کے پاس وہ 25 روپے کا کھلونا دلانے کے پیسے ہیں۔ کیسے؟ آج ہمیں اس پاکستان میں اور بہت سارے علم جانو چاہیے جو آنکھوں کے آپریشن کے ساتھ ساتھ کچھ سیاست دانوں اور حکمرانوں کے دماغ کا آپریشن بھی کرا دیا، کیونکہ آنکھیں تو کھل گئیں لیکن دل اور دماغ نہیں کھل رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے۔ سارے وسائل ہیں، سندھ کے وسائل دیکھ لیں، بلوچستان کے وسائل دیکھ لیں، KPK کے دیکھ لیں، پنجاب کے دیکھ لیں۔ یہ میرے وہ لوگ، وہ بھائی، وہ بزنس مین بیٹھے ہیں جو خود محنت کر رہے ہیں، خود ڈھونڈ کے لاتے ہیں روزگار دنیا سے،
हुकूमत तो आपको एक इज्जत का दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा देने को तैयार है। तो जब ये खुद ढूंढ के ला सकते हैं तो इनको मौका देना चाहिए, लेकिन हम वो भी नहीं दे रहे। लेकिन इस ना इत्तेफाकी, और उसकी वजह है, देखिए ऐसे नहीं पहुंचे हमें हालात। ये कौम जिस मकसद के लिए वतन हासिल किया था उससे हट गई। नहीं भाई, हम फिरकों में बढ़ गए, हम फिरकों में बढ़ गए, हम कौमियतों में बढ़ गए, हम सियासत में बढ़ गए, हम इस मुल्क में मज़ाहिब में बढ़ गए। एक कौम नहीं बने, तरक्की नहीं की हमने यूएई की तरह तरक्की नहीं की, हमने तुर्किया की तरह तरक्की नहीं की, हमने थाईलैंड, फिलिपाइन, मलेशिया की तरह तरक्की की। हमारे बाद ये लोग आ गए हैं, कतर, ओमान, ये सब हमारे बाद के लोग हैं। हमने जाके उनको बताया कि कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन आज हम खुद अपनी इज्जत इसलिए नहीं करवा रहे कि आज हम IMF के सामने 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए हाथ फैलाए। हम अपने पैरों में खुद जंजीरें बांध के, ताला लगा के चाबी दे के बैठे और कह रहे हैं रखो चाबी, और हमें चलना भी नहीं है। अगर हम चलें तो पीछे से हमें 2 मारना भी। लेकिन ये चाबियां, ये जंजीरें टूट सकती हैं, ये खुल सकती है, ये हो सकता है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि कोई मसीहा नहीं आएगा, हमने एक दूसरे का मसीहा, हमने एक दूसरे को जोड़ना है, एक दूसरे को साथ करना है और एक दूसरे को आगे लेकर चलना है। ये पाकिस्तान हमारा है, ये सारे वसाइल हमारे हैं, ये सारे नोटिफिकेशन हम खुद कर सकते हैं, ये हमारे हाथ की चीजें हैं। क्योंकि हम इतने एक दूसरे को ठीक करने में, एक दूसरे की टांगें खींचने में लग गए, इसलिए जो आप पर मुसल्लत होते हैं वो आप पर सिर्फ मुसल्लत नहीं होते, बल्कि आपको चला रहे होते हैं, आपको निचोड़ रहे होते हैं, आपको खींच रहे होते हैं। मेरे बिलियनर बनने का या आपके बिलियनर बनने का क्या फायदा है कि जब रात में आपने भी टैंकर डलवाना है और मैंने भी टैंकर डलवाना, क्या फायदा? क्या फायदा आपकी 500 CL का और मेरी ऑल्टो का कि जब दोनों ने ही खड्डे में कूदना है और गड़गड़ करनी है। मतलब कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं? कुछ इलाके तो आज भी ऐसे हैं जहां फलस्तीन की पिक्चर और हमारी तस्वीर लगा दो एक जैसी है, क्योंकि हमने रोड रास्ते नहीं बनाए। ये कोई शारे फैसल या लाहौर का कैंट या पेशावर का इलाका या बाकी इलाके थोड़ी पूरा पाकिस्तान है। हम आज भी अंधेरों में रह रहे हैं। 24 करोड़ में से 22 करोड़ लोग रोज आपको बददुआएं देते हैं। ये मुल्क चल रहा है, चलाया नहीं जा रहा, बन नहीं रहा। वो जिसे किसी शायर ने खूब कहा, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, 76 सालों से एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताइए? एक दौड़ है, एक रेस है, उसके पीछे भाग। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत और सरदत बनाया, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो साहिब सरदत हैसियत हैं, क्योंकि जवाब भी उन्होंने ही देना है। अल्लाह ताला ने सवाल हमसे ही करना है, ये लिख लें आज आप। जिसको जो कुछ भी दिया, रुतबा दिया, पैसा दिया, वसाइल दिए, हर चीज दी, सवाल होगा कि जब तुम्हें ये सब दिया था तो तुमने इसका इस्तेमाल क्या किया। एक फैक्ट्री से 4 में, एक गाड़ी से 8 में, एक घर से 5 घरों में, और फिर आखिरत और फिर उसके सामने हर मजहब में एंड तो यही है कि क्या सही था और क्या गलत था। हम तो शायद नहीं जानू का हाथ पकड़ के चले जाएंगे, क्योंकि भाई 1.25 लाख ऑपरेशन है, तुम मजाक है, 4000 के पीछे हम भी नाम लिखवा देंगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा? करना है कुछ इसके लिए, और सब कुछ हो सकता है। जिस तरह आप लोग सब मिलकर बैठे, राइस एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। कई सालों से मैंने ये देखा है कि आप लोग हर चीज़ बड़े तमाम इंतज़ाम इंसानियत से कर रहे हैं और तरक्की भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। मैं बहैसियत गवर्नर से
آپ کو اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے یقین دلاتا ہوں. اور یہ صرف زبانی نہیں ہے، میں بات کس نے کہی تھی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا. میرے لیے وہ دن اور آپ سبھی کے لیے ایک عظیم دن ہے. اسی دن میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جتنے دن بھی اس منصب پر ہوں میں اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے رات دن کام کرتا رہوں گا، دل سے محنت کرتا رہوں گا اور کوشش کروں گا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اور میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی حاکم یا کوئی بھی ایسا شخص جو حکومتی عہدے پر ہے، اگر اس کی نیت اور اس کی نظر اس صوبے یا اس ملک میں کام کرنے والے کی جیب پر نہیں ہے تو ترقی بھی ہوگی اور وہ شخص آپ کے کام کروا کے دے سکتا ہے. تو میں الحمدللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی جو بھی مسائل ہیں میرے ساتھ بیٹھیے، میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ بھی میرے پاس آئیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم نہ کرا سکیں. میں جب آیا میں نے رحیم جانو بھائی سے پوچھا تھا کہ انڈسٹری کا درجہ ہوا یا نہیں ہوا. تھوڑی سی غلطی آپ کی بھی ہے، اگر آپ فالو اپ کرتے اور مجھ سے رابطہ کرتے تو میں ضرور پیچھے پڑتا اور اس چیز کو میک شور کرتا کہ وہ ہو، اور اب انشاءاللہ ہوگی. میں بھی فالو اپ کروں گا، آپ بھی کریے گا. جہاں تک آپ نے EDF فنڈ کی بات کی اور اپنے اس شیئر کی بات کی، تو یہ بھی میں ایک بات بتا دوں کہ EDF فنڈ میں بہت سارے مسائل ہیں. کراچی کی اگر میں صرف بات کر لوں تو 50% شیئر جو ہے وہ ایکسپورٹ میں EDF کا کراچی میں ہوتا ہے، لیکن کراچی میں بھی یہ پیسے نہیں لگتے، لیکن ملنے چاہیے. اور اس کے لیے بھی ہم بیٹھیں گے. آج جو کامرس منسٹر ہے ہم ہی میں سے ہے، بزنس مین فیملی کا سپورٹ ہے اور کام کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت لوگ ہیں ہم ان کو بٹھائیں گے اور قائم کریں گے. دیکھیں ایک چیز آپ مانیں کہ چیزیں حل کرنے سے حل ہوں گی. اگر ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، ایک دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، کام نہیں ہوگا. ہمیں پیچھے لگنا پڑے گا اور ان لوگوں کی ٹیم آگے لائیں جو خلوص و نیت سے اپنے کاموں سے ہٹ کے اپنی ٹریڈ کے اور اپنے لوگوں کے کام کروانا چاہتے ہیں. اگر وہ ٹیم آگے ہوگی کام ضرور ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم نے یہی سوچے رکھا کہ نہیں ہوگا، نہیں سنی جائے گی، تو دیکھیں 76 سال گزر گئے اور 76 سال میں آپ کو ان 76 سالوں میں حکومت کرنے والوں نے مقروض بنا دیا. آج آپ کو سر فخر سے بلند نہ کرنے والا بنا دیا. قرضہ آپ نے تو نہیں دیا، لیکن پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو بھیک مانگ رہا ہے دنیا. سمپل سی بات ہے. تو پھر کس بات کی اکڑ ہے؟ میں ہوں تو پاکستانی، چاہے امریکن پاسپورٹ لے کے گھومتا رہوں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کہیں بھی چلا جاؤں، کوئی سی بھی گاڑی استعمال کر لوں، چاہے اپنا پرائیویٹ جیٹ میں چلا جاؤں، ہوں تو پاکستانی ہے. تو جب کسی کو پتا چلے گا پاکستانی ہے، بولا یہ تو ویسے ہی مانتے پھر رہے دنیا بھر میں، پتہ نہیں جہاز بھی اس لیے لے آئے بلکہ نہ لے. تو ہمارے ایشوز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. مسائل ہیں لیکن وسائل بھی ہیں، اور مسائل سے زیادہ وسائل ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ ذخائر ہے. ہر چیز موجود ہے. ہم نے ہمت سے، ثابت قدمی سے ایک ہو کر حاصل کرنا ہے. اور جب ہم ایک ہو جائیں گے اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، سب ہو سکتا ہے. اور دیکھیں میں ایک ایگزامپل صرف دے دوں، اس صوبہ سندھ کا 2275 ارب یعنی 2275 بلین روپیز کا بجٹ ہے، جس میں سے 1 روپیہ بھی گورنر ہاؤس میں استعمال نہیں ہوا. نہ گورنر ہاؤس کا، نہ گورنمنٹ آف سندھ کا، نہ پاکستان کا. لیکن الحمدللہ 5.5 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں، 50,000 بچوں کے لیے ایئر کنڈیشن مارکی، جس میں مختلف کلاسز میں پر منتھ 50,000 بچے پڑھیں گے، اس تمام کا تمام ریڈی ہو چکا ہے. 1,000 کمپیوٹر کی لیب لگ چکی ہے. 1.5 لاکھ لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. مختلف پروجیکٹس کے اوپر ہم گورنر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں، لیکن 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا نہیں ہے. تو اگر آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اختیار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہوتی ہے، ارادے اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کل بھی بات کریں گے، کل میں کچھ اور سمجھ کے آؤں گا ایک بھائی سے کہ کیا بات کروں. لیکن ایک بات کا آپ یقین کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ اخلاص اور نیت کے ساتھ
میری جتنی بھی کوششیں کاوشیں آپ لوگوں کے لیے ہوں گی، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو رزلٹ دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ہو۔